حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نا حضرت عثمان غنی بھی تھے اس میں. تو جب بڑا ستایا قریش مکہ نے تو نبی پاک علیہ السلام نے کچھ صحابہ سے فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. حبشہ کا بادشاہ نجاشی سنا ہے بڑا اصول پسند ہے, تم چلے جاؤ. صحابہ چلے گئے. بلکہ حضرت عثمان غنی نے تو جب دوسری دفعہ گئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نجاشی کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا نہیں بھائی, تم میرے حکم سے ہجرت کر رہے ہو تو تمہاری ہجرت نجاشی کی طرف نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے. تم دین ایمان بچانے جا رہے ہو. یہ قافلہ نورانی قافلہ حبشہ چلا گیا. قریش مکہ کو سکون نہیں آیا. حسد کی آگ بہت بڑی مصیبت ہے, ہمارے اندر سینوں میں جلتی ہے کئی لوگوں کے بارے میں, ہم مانتے نہیں ورنہ نا بہت بڑی بیماری ہے. حسد بہت بڑی بیماری. حاسد جو ہوتا ہے نا دراصل اللہ پہ اعتراض کرتا ہے, معاذ اللہ. وہ کہتا ہے اس کو کیوں دیا ہے, مجھے دینا چاہیے تھا. تو اعتراض سامنے والے پہ نہیں, اعتراض تو اس پہ ہے جو تقسیم کرنے والا ہے. تو یہ حسد میں جلتے ہوئے دو سردار جو تھے ان کو تیار کیا, بڑے تحفے دیے, حبشہ بھیج دیا. اس نے جاتے ہی پہلے جو بادشاہ کے حواری تھے, وزیر مشیر تھے, ان کو تحفے دیے. پھر ایک بہترین عربی نسل کا گھوڑا بادشاہ کو دیا, اور ایک بڑا قیمتی جبہ جس پر سونے کا کام ہوا تھا, قیمتی جبے بادشاہ پہنتے تھے, وہ بادشاہ کو دیا. اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کے یہاں آ گئے. انہوں نے فتنہ برپا کر دیا. اگر آپ وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے, اگر وہ عیسائیت قبول کر لیتے تب بھی ٹھیک تھا, پر وہ تو ہمارے بتوں کو بھی برا کہتے ہیں, اور آپ کا مذہب بھی تو نیا دین لے آئے, گھر گھر لڑائی شروع کرا دی, بھائی کو بھائی سے لڑا دیا. وہ یہاں آ گئے, ہمارے حوالے کر دیے جائیں. تو بادشاہ کہنے لگا کہ یار دیکھو میں یک طرفہ فیصلے نہیں کرتا, میں ان کو بلاتا ہوں, ان کی بات سنتا ہوں. تو وہ جو ساتھ دائیں بائیں بیٹھے تھے وہ چونکہ کر چکے تھے, وہ کہنے لگے بلانے کی کیا ضرورت ہے, وہ نکالیں. جب ان کے یہ اتنے قیمتی لوگ آ گئے ہیں, سردار اس علاقے کے, تو ان کے ساتھ روانے کریں. تو بادشاہ کہنے لگا چپ کرو, میں حواریوں کے طریقوں پہ نہیں چلتا, میں ضمیر کی آواز پہ چلتا ہوں. یہاں نا ہمارے جو دائیں بائیں بادشاہوں کے وزیر بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ سب صحیح کی رپورٹ دیتے ہیں. تو انہی کی باتوں پہ بادشاہ پھر کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہے. باہر نکلتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ سبزہ ہی سبزہ ہے ہر طرف, خزاں کہیں ہے ہی نہیں. وہ تو کبھی اس سے ملے نا جو انہیں صحیح بات بتائے تو سمجھ آئے. خیر بادشاہ نے پیغام دیا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام صحابہ جمع ہوئے, مشورہ کیا بات کیا کرنی ہے. کسی نے کہا یہ کہنا, کسی نے کہا یہ کہنا, کسی نے کہا یہ کہنا. حضرت جعفر طیار سے کہنے لگے چونکہ بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے آپ کو اچھا دیا ہے اور آپ کی بات میں اثر ہے, لہذا بات آپ کریں گے. جناب جعفر طیار کہنے لگے اگر بات میں کروں گا نا تو نہ میں کسی کا مشورہ مانوں گا, نہ میں کسی کی رائے سنوں گا, میں وہی کہوں گا جو میں نے رسول پاک سے سیکھا ہوا ہے. میں نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں بیان کروں گا. چلو بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے. وہاں طریقہ تھا جو جاتا تھا سجدہ کرتا تھا. یہ پہنچے تو اپنے مخصوص طریقے سے سلام کلام کیا اور بیٹھ گئے. فوراً وہ جو گئے ہوئے تھے سردار قریش مکہ کہنے لگے بادشاہ تکبر دیکھا ہے, اکڑ دیکھی ان کی, آپ کو سجدہ ہی نہیں کیا. بادشاہ کہنے لگا بھی تمہیں نہیں پتا یہاں جو آتا ہے سجدہ کرتا ہے. اس نے کہا بادشاہ کرتا ہوگا, پر ہم جس نبی کے ماننے والے انہوں نے ہمیں بتایا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود, سجدہ صرف اللہ کو. کسی کو کوئی تعظیم کے لیے کرے تو وہ بھی حرام ہے. سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز. جب صحابی نبی کو نہیں تو پیر مولوی کون ہوتا ہے؟ بالکل نہیں, صرف سجدہ صرف اللہ کو. تو اب انہوں نے کہا قریش مکہ کے وہ سردار, وہ کہنے لگے لو جی بات تو بن گئی نا, اسی پہ بادشاہ نکال دے گا, اسی پہ. اس نے کہا دیکھا جی سن لیا جی, یہ کہتے ہیں جی ہم کسی کی تعظیم نہیں کرتے, صرف اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں. تو بادشاہ ہنس پڑا, کہنے لگا اگر تو میں تمہارے اس اشتعال پہ آؤں تو گردنیں کاٹ دوں, اور اگر ضمیر کی سنوں نا ضمیر کی تو کہہ تو یہ ٹھیک ہی رہے ہیں. اگر سنوں ضمیر کی تو کہہ تو یہ ٹھیک رہے ہیں کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز ہے. کہنے لگا میں بھی تو اسی طرح کا انسان ہوں جس طرح کے یہ ہیں, مجھے کس بات کا سجدہ. انہوں نے کہا یہ تو نوکھا بندہ مل گیا ہمیں, ہم تو کہہ رہے تھے کہ اشتعال دلائیں گے اور بندے لے جائیں گے.
حضرت جعفر ابن طیار کہنے لگے بادشاہ یہ ہمیں لینے آئے ہیں تو ہم 2-3 سوال کر لیں؟ بادشاہ نے کہا بالکل کرو۔ اس نے کہا ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارا ایڈوانس پکڑ کے بھاگ آئے ہیں؟ سردار کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا پھر تم کیا لینے آئے ہو؟ کہا ہم کچھ چوری کر کے آئے ہیں، کسی کا مال لے کے آ گئے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر جو جس کا دل چاہے جس ملک میں مرضی رہے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں؟ اچھا جی یہ کہتے ہیں تم نے لڑائی پیدا کر دی ہے، تم نے لوگوں کو آپس کے اندر الگ الگ کر دیا ہے، نیا دین لے کے آ گئے ہو؟ تو جعفر طیار کرنے لگے بادشاہ ہم گلے کاٹا کرتے تھے، پھر اللہ نے ہمارے درمیان رسول پاک بھیجے، اب ہم گلے کاٹتے نہیں گلے ملا کرتے۔ بادشاہ ہم نہ جگہ جگہ جھکا کرتے تھے، اب ہمیں رسول پاک نے تعلیم دی ہے کہ ایک جگہ جھکنا رب تمہیں باقی جگہ جھکنے سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تمہیں قوتیں دے دے گا۔ عقیدہ توحید نے ہمیں مضبوط کر دیا۔ ہم پڑوسیوں سے پیار کرتے ہیں، بھائی کا حق دیتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم اخلاق عالیہ کی طرف سفر کرتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، پیار کی بولی بولتے ہیں۔ انہیں پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ کہنے لگا بھی ایسا ہی ہے۔ کہا بالکل۔ تو بادشاہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو تو اپنے تحفے اٹھاؤ اور تم نکلو، میں تحفے نہیں دیکھتا، میں ضمیر کی آواز سنتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا، تو جناب عمر ملنے گئے تو تحفے بڑے لگے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ لوگوں نے تحفے دیے ہیں۔ فرمایا تحفے نہیں، تمہارے عہدے کا ہدیہ ہے، تم گورنر ہو تو تحفہ دیں گے، اپنے حق میں نرم کر۔ لیکن نہیں حضور مجھے تحفے ملے ہیں۔ تو جناب عمر نے بڑی بات کی، بہنوئی بھی تھے ان کے، حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ بہنوئی بھی۔ فرمانے لگے اچھا اگر لوگ تمہیں تحفے دیتے ہیں تو جا نا گھر جا کے اماں کے پاس بیٹھ، پھر دیکھتا ہوں کتنے تحفے آتے ہیں۔ یہ تو گورنر ہے تو تحفے آ رہے ہیں۔ میرے عزیز بات کو سمجھے۔ فرمایا اٹھاؤ تحفے۔ میں تحفے نہیں دیکھوں گا، میں ضمیر کی آواز سنوں گا۔ اب مسلمان خوشی خوشی چلے گئے، کافروں کو رات ابھی رہنا تھا، وہ رہے۔ سویرے ایک نئی چال چلی، کہنے لگے بادشاہ ایک بات رہ گئی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے آپ لوگ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا؟ اس نے کہا ہاں معاذ اللہ استغفر اللہ، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کو اس طرح۔ اب اس سے ایک نیا کوہرام کھڑا ہو گیا دربار میں، ایک نیا طیش، مذہب کا کارڈ استعمال ہو گیا، ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اب دوبارہ کونے کونے میں باتیں ہونے لگی، وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں صحیح نظریہ نہیں رکھتے اور ہمارے ملک میں رہیں، بلاؤ جی بلاؤ جی، بلا لیا۔ اب مسلمان بھی پریشان ہوئے کہ دوبارہ کیوں بلایا ہے؟ تو اس سے پہلے جب گئے تھے تو حضرت سیدنا جعفر طیار نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا تھا، اور جب سنایا تھا تو بادشاہ سمیت اپنے سارے درباریوں کے رو بھی پڑا تھا۔ اب جب دوبارہ بلایا گیا تو کہا ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار کہتے ہیں وہاں بھی میں جھجکا نہیں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہنا وہ ہے جو میں نے اپنے نبی سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کہنا ہے، سچی بات۔ کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ سن، ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہمارے محبوب نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں کواری اور پاک مریم کے بطن سے رب کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے بندے اور رسول، کواری پاک مریم کے بطن سے آئے، پر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا جاؤ جا کے آرام سے رہو اپنے وطن میں، یہ تمہارا وطن ہے، اسی میں سکون سے رہو۔ کہنے لگا قسم اللہ کی عزت کی، عیسائی میری بات سے راضی ہوں یا ناراض ہوں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جنہوں نے بیان کیا وہی حق اور وہی سچ ہے، بالکل یہی دین ہے، یہی میں نے انجیل تورات زبور میں پڑھا ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب۔ تو اس کے حواری کہنے لگے یہ بھی آپ نے ان کی مان لی؟ کا نہیں، ان کی نہیں مانی، ضمیر کی مانی ہے، ان کی نہیں مانی میں نے اپنے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، ان کی نہیں مانی اپنے، بول کے بتائیے، میں نے بات مانی ہے اپنے برادری کی کہ ضمیر کی، قبیلے کی کہ ضمیر کی، علاقے کی کہ ضمیر کی، اپنے گھر والوں کی کہ ضمیر کی، پیسوں کی کہ ضمیر کی؟ بات مانی ہے میں نے اپنے، میرے اندر سے آواز آ رہی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو مان لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے پاس خط بھیجا کہ تم مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ جا۔ اس نے جواب میں خط بھی بھیجا اور اپنا بیٹا بھی بھیجا اور تحفے بھی بھیجے۔ کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا مسلمان ہو جا، تو سونے میں ہو گیا ہوں،
میری مجبوریاں ہیں، اسلام ظاہر کروں گا تو یہاں حالات اور ہو جائیں گے۔ حضور ہو گیا مسلمان، اور مجھے سیرت النبویہ کا وہ حوالہ نا میں کبھی مزے لے لے کے بیان کرتا ہوں اپنی تقریر، مزے لے لے اور بڑا مزہ آتا ہے۔ اصلاں نال جو نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ ایک دفعہ نا وہاں سے حبشہ سے بھی کچھ مہمان آئے، تو پہلے یہ طریقہ تھا کہ جب نبی پاک کے پاس مہمان آتے تھے تو حضور صحابہ میں بانٹ دیتے، روٹی کھلاؤ اپنے گھر میں سلاؤ۔ یہ جو نجاشی کے مہمان آئے تو حضور نے ترکی خیمہ لگوایا، بڑا قیمتی ہوتا تھا، جیسے آج کل مارکی شارکی کا رواج نہیں، ترکی خیمے قیمتی خیمہ لگوایا، اور حضور نے فرمایا کھانا باہر نہیں پکے گا، یا عائشہ پکائیں گی یا فاطمہ پکائیں گی۔ گھر سے کھانا پکتا، اور فرمایا ابو ہریرہ، سلمان فارسی، بلال نہیں لے کے جائیں گے، خود اللہ کے رسول انہیں کھانا کھلائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی سونے پرونے تو روز آتے ہیں، مہمان تو روز آتے ہیں، پر یہ رنگ؟ تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں جب میرے صحابہ گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے بڑا پیار کیا تھا، تو جو میرے غلاموں سے پیار کرے میں اس سے پیار نہ کروں، میں نہ محبت کروں؟ یہ انداز تھا۔ تو نجاشی مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا، اور جب یہ صحابہ واپس آنے لگے تو اس نے سلام بھی بھیجا، سواری بھی بھیجی، اور ایک بندہ بھی بھیجا، کہنے لگا محبوبہ یہ میں گواہ بھیج رہا ہوں، اپنے غلاموں سے پوچھ کے بتانا میں نے ان کے ساتھ سلوک کس طرح کا کیا ہے۔ یہ ترجمہ ہے سبا در مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میں، یا رسول اللہ یہ میرا سلام ہے، میں نے قاصد بھیجا ہے، سونے ان سے پوچھ لینا کہ میں نے جو تھوڑی بہت نوکری کی ہے آپ کے غلاموں کی، حضور میری قبول ہے کہ نہیں، پوچھ لینا۔ تو حضور اس کو بتا دینا تاکہ گواہی ہو جائے۔ تو حضور کے سامنے جب وہ قاصد آیا اس نے آ کے کہا، حضور وہ کہتا تھا کہ بتائیں، تو نبی پاک نے حضرت جعفر سے پوچھا تو جناب جعفر رو پڑے، کہنے لگے سونے تیرے بھی فضل و کرم کے قربان جاؤں، ایک میں ہی نہیں تجھ پر قربان زمانہ ہے۔ حضور وہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے، وہ ایک شاعر تھا نا، یہ اس پہلو میں نہ لینا، کسی اور پہلو میں لینا۔ تو کہتا میرے محبوب کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے، اس کا پیار دور دور پھیل گیا۔ تو کہنے لگا ایک دن میں نے سوچا کسی جج سے شکایت کروں کہ مجھے ٹائم نہیں دیتا، پیار نہیں کرتا، تو اس سے شکایت لگائی تو وہ بھی اس کا چاہنے والا نکل آیا۔ کہنے لگا خواہش تھی کہ شکایت کریں گے تیری قاضی سے، پر کم بخت وہ بھی تیرا چاہنے والا نکلا، کم بخت وہ بھی تیرا چاہنے والا نکلا، وہ بھی شکایت سننے کو تیار نہ ہوا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام عرض کرنے لگے حضور کیا بات ہے، اس نے بڑا پیار کیا۔ پھر نجاشی فوت ہو گیا وہاں حبشہ میں، اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں مدینے میں نبی پاک نے فرمایا صحابہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا، صفے بناؤ جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ ایک غائبانہ جنازہ ہے جو میرے نبی نے پڑھا ہے، صرف ایک۔ ہمارے علماء کہتے ہیں غائبانہ جنازہ اس لیے جائز نہیں کہ وہ نجاشی کا تو اس لیے پڑھا گیا تھا، اس کا کسی نے پڑھا نہیں تھا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے پڑھایا تھا جنازہ اس لیے کہ حضور کے لیے وہ دور نہیں تھا، حضور کے تو سامنے تھا۔ اس کے بعد جنگ موتا میں حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، نبی پاک نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا، حضرت ابو بکر نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا، جناب عمر، عثمان، مولا علی، پھر کسی نے دوبارہ فرمایا آؤ اس کا جنازہ پڑھائیں، اس نے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا، میرے رسول پاک نے جنازہ پڑھایا۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ نجاشی کو جب دفن کیا گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلتا تھا، اس کی قبر سے نور نکلتا تھا، چونکہ اس نے ضمیر کی آواز سنی، وہ قیدی بن کے نہیں جیا، اس کے سامنے جو تھا وہ اس نے کہا، اس نے اس پر عمل کیا، اس نے خواہش کی، اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہ، یہ میں نے ٹھیک سنا ہے۔ دوستو یاد رکھو کبھی بھی اس طرح کی زندگی نہ گزارے کہ اندر کی آوازیں کچھ ہوں اور باہر ہمارا مزاج کچھ ہو۔ ہم لوگوں نے نا بڑا اپنے اوپر جبر کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے، ہم بہت ساری زندگی دھوکے اور فریب اور فراڈ کی جی رہے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں اپنے آپ کے ساتھ بڑا دھوکہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے وجود کو کاٹنے والا پاگل ہوتا ہے، لیکن اپنے ضمیر کو دبا دینے والا مجرم ہوتا ہے۔ وہ بھی کاٹتا ہے پر وہ اپنے دل کو کاٹتا ہے، وہ اپنی روح کو کاٹتا ہے۔ جس طرح کبھی چھپکلی کہیں گھس جائے، چوہا کہیں گھس جائے تو وہ چھلنی کر دیتا ہے نا، اس طرح ہمارے دل اندر سے چھلنی ہے،
روحیں ہماری جگہ جگہ سے کاٹ دی گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہ دیکھتے ہیں زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کدھر جا رہا ہے، چھوڑ ساری باتیں۔ اقبال کہنے لگے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اگر میرا نہیں بنتا اور چل اپنا تو بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا